لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روزے کے مسائل آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے اور کچھ مسائل کل ذکر کیے اور آج کچھ مسائل ذکر کرنے میں شرف حاصل کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کے مسائل کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ سماعت فرما لیجیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزے دار وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں جب کلی کرتا ہے تو وہ بہت محتاط رہتا ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ کلی کرنے کی صورت میں جھٹکا لگا دھکا لگا اور پانی حلق سے کچھ قطرے اتر گیا نیچے تو اب یہ غلطی سے ہوا لیکن ایسی صورت میں روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک تو ہے کہ بھولے سے کوئی کام ہونا. اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد تھا اور وہ کلی بڑے محتاط انداز میں کر رہا تھا لیکن اچانک جھٹکا لگا یا کچھ بھی ہوا تو اب وہ قطرے پانی کے جو منہ میں تھے وہ حلق میں اتر گئے. جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, ہوا غلطی سے, لیکن اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد تھا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں تھا, جیسے عام طور پر نماز کے لیے وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے ویسے ہی روٹین کے حساب سے وہ معمول کے مطابق وضو کر رہا تھا اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں تھا اپنا, اب اگر اس نے کلی کی اور اب پانی اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یاد ہونے کی صورت میں پانی اترا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے سوتے میں بعض لوگوں کو سوتے میں چلنے کی عادت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو سوتے میں کھانے پینے کی بھی عادت ہوتی ہے. تو ایسے کئی واقعات ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم سے کہا کہ دیکھو بندہ اٹھا ہے باقاعدہ فریج میں سے سوتے میں پانی نکالا پی گیا پھر واپس جا کر سو گیا, تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ سوتے میں اگر کسی شخص نے پانی پی لیا یا اس کے حلق میں کسی بھی صورت میں پانی اتر گیا سونے کی حالت میں تو اب بہرحال اس کا وضو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے دوسرے کا تھوک نکل لیا یا اپنا ہی تھوک پھینکا یا ہاتھ میں لیا اور واپس نکل لیا تو ان دونوں صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. علماء نے مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے. اسی طریقے سے کوئی روزے کی حالت میں رو رہا تھا اور روتے میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تو اگر قطرہ دو قطرہ تھا تو علماء فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر اس سے زیادہ تھا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ روزے کے حوالے سے چند مسائل. اچھا اب آپ آئیے دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فقط روزہ ٹوٹنے پر قضا ہوتی ہے اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ اگر ٹوٹ جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو روزے کا کفارہ سماعت فرما لیجئے کہ کفارہ کیا ہے. سب سے پہلے تو 3 صورتیں ہیں, 3 قسمیں ہیں روزے کے کفارے کے حوالے سے. نمبر 1 ایک غلام آزاد کریں. اگر کسی پر روزے کا کفارہ لازم ہو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ غلام آزاد کریں. اگر غلام آزاد نہیں کرتا یا آج کے دور میں جیسا کہ غلام نہیں ہے اب تو اب کیا کریں, پھر وہ 60 روزے لگاتار رکھے. اگر 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا تو اب تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. یہ 3 قسم کے روزے کے کفارے ہیں. لیکن یہاں ضمن میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کے کفارے ہونے کی صورت میں یہ 3 صورتیں عطا فرمائی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے احکام خدا جیسے چاہے بیان کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس کو چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں اجازت عطا فرما سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے شاید ذکر کیا ہو آپ سے کہ اگر آنکھ میں کوئی ڈراپ ڈالے گا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈالنا یہ منع ہے. اس طریقے سے ناک میں یا حلق میں اگر کوئی ڈراپ ڈالے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن سرما اگر کوئی لگاتا ہے روزے کی حالت میں, اچھا ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آنکھ میں ڈراپ ڈالیں گے تو آنکھ کا روٹ جو ہے وہ حلق تک پہنچ رہا ہے, تو وہ دوا جو بھی ہے وہ آپ کے حلق تک پہنچے گی, اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا جب آنکھ کا روٹ حلق تک پہنچ رہا ہے تو کوئی بھی چیز آنکھ میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے. تو سرما اگر لگایا جائے تو سرمے کا اثر بھی آپ اگر کبھی اس کا پریکٹیکل کریں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ سرما لگانے کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر بعد تھوکیں گے نا تو آپ کے تھوک میں سرمے کلر واضح ہوگا. تو اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلا کہ آنکھ کا روٹ حلق تک ہے اور سرما بھی حلق تک پہنچتا ہے, تو سرما لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن سرما لگانے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگاتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سرما لگانے کی روزے کی حالت میں اجازت عطا فرمائی ہے. تو عام چیزوں آپ دوا وغیرہ اگر ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو پتہ چلا کہ حضور جس کو چاہیں جیسے چاہیں شریعت اسلام کے احکام پر حکم عطا فرما سکتے ہیں. تو اب کفارہ تو یہی ہے کہ ایک غلام آزاد کرے, اگر غلام نہیں ہے تو کیا کرے؟ 60 روزے لگاتار رکھے. اور 60 روزے لگاتار رکھنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگر 60 روزے رکھنے تھے 59 روزے رکھے اور سوچا کہ یار کل نہیں پرسوں رکھ لوں گا, یا کسی وجہ سے بیمار ہو گئے, طبیعت خراب ہو گئی, ہمت نہیں ہوئی روزہ رکھنے کی, تو اب 59 روزے اس نے 60 نہیں کیے, ایک چھوڑ دیا, تو اب اس کے بعد دوبارہ سے نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتا. پھر دوبارہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ 60واں روزہ رکھ لے اور 60 ہو جائے پورے, نہیں, اب اس کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا خیال ہونا چاہیے. کفارہ ہے, یہ کفارہ گویا کہ یہ سزا ہے. تو اب ایک چیز تو یہ ہے, روزہ 60 روزے رکھیں کفارے کی صورت میں, یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. اب کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو, بڑے سے بڑا عالم ہو, شیخ الحدیث ہو, شیخ القرآن ہو, وہ کوئی چوتھی صورت نہیں نکال سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, وہ آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جاگتے بوجھتے ہوئے روزہ توڑ دیا, اب کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس شخص نے کہا کہ کفارہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو غلام نہیں ہے. تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو پھر ایسا کرو کہ 60 روزے لگاتار رکھ لو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ بھائی ایک روزہ رکھا تھا وہ مکمل نہیں کر پایا, 60 روزے کیسے رکھوں؟ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوسری صورت ہو گئی نا, اب تیسری صورت بیان فرمائی. کہا کہ ایسا کرو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا. اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں, میں تو غریب ہوں, تنگ دست ہوں. 3 صورت ہو گئی نا. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, وہ کھجور کا ٹوکرا لے کر آیا, بطور تحفہ حضور علیہ السلام کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ کہاں ہے بالکل کفارے والا؟ اس نے کہا کہ حضور میں ہوں. کہا کہ یہ لو, اب چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں. فرمایا یہ کھجور کا ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے میں جو سب سے زیادہ غریب ہے نا, یہ ٹوکرا اٹھا کر اس کو دے دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. چوتھی صورت نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حضور غریب کو دینا ہے جو سب سے زیادہ غریب ہو, تو مدینے میں تو مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں, سب سے زیادہ غریب میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے گویا کہ زبان حال سے کہا کہ عجیب بندہ ہے. اس کو کہا کہ غلام آزاد کرو تو کہتا ہے میرے پاس غلام نہیں. کہا کہ روزے رکھ لو تو کہتا ہے اتنی استطاعت نہیں. کہا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیسے کھانا کھلا دو تو کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں. اور اگر کہا گیا, اب یہ کہا گیا کہ جاؤ یہ کھجور کا ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے میں سب سے زیادہ جو غریب ہے اس کو لے جا کر یہ دے دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو کہتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں. حضور اس قدر مسکرائے, تبسم فرمایا کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. اب جناب فرمایا کہ جاؤ یہ کھجور کا ٹوکرا اٹھاؤ. 4 صورت ہو گئی نا. 5ویں صورت سماعت فرمایا
فرمایا کھجور کا ٹوکرا اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کفارہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے تو شریعت کے احکام کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کچھ زیادہ ہی غلو اور مبالغہ آرائی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شریعت کے احکام بیان کرنے اور جیسے چاہے شریعت کے احکام کو تبدیل کرنے کا اختیار عطا فرما دیا ہے۔ تو اب جناب یہ تو روزے کا کفارہ ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں بیان کیا۔ اچھا، کفارہ ادا کرنے کی صورت میں آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ روزے کا کفارہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اگر کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے روزہ توڑا ہو، ایک جانتے بوجھتے ہوئے اور کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک کنڈیشن کفارہ ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ جس نے روزہ توڑا ہے جانتے بوجھتے ہوئے توڑا ہے، غلط فہمی کے بغیر روزہ توڑا ہے، تو جس نے روزہ توڑا ہے نا تو اس نے سحری سے ہی مطلب رات سے ہی نیت کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اگر ایسا ہوا کہ کسی نے صبح اٹھا اور اس نے 9 بجے نیت کی، صبح 9 بجے نیت کی، 10 بجے نیت کی اور پھر اس کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب ایسی صورت میں اس کا کفارہ، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ صبح سے یعنی کہ سحری کے وقت سے نیت کی ہو، بغیر کسی غلط فہمی کے روزہ توڑا ہو، روزہ جان بوجھ کے توڑا ہو اور ایسی چیز کھا کر روزہ توڑا ہو کہ جس سے عمومی طور پر مزے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے، تو اب ان کفارہ لازم ہوگا۔ اب یہ تو سمجھ گئے آپ اصول، اب اس کی مثالیں بھی سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر غلط فہمی کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کے روزہ توڑا لیکن غلط فہمی۔ مثال کے طور پر کل مسئلہ ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے کہ بھئی الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بیمار تھا، طبیعت خراب ہوئی اور خود بخود الٹی ہو گئی، تو اب اس طرح الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جواب پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ لیکن اب جس کو الٹی ہوئی وہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب الٹی ہو گئی، اس نے سوچا چلو یار روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، چلو کچھ کھا پی لیتا ہوں۔ اب اگر اس نے کھایا پیا تو اب کیا ہوگا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اب کفارہ ادا اس کو نہیں کرنا پڑے گا، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ بعد میں رمضان کے بعد ایک دن کے روزے کی قضا کر لے۔ اب کفارہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے غلط فہمی کی وجہ سے روزہ توڑ دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حالانکہ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعد میں اس نے یہ سوچا کہ چلو اب تو ٹوٹ ہی گیا ہے، اب کچھ کھا پی لیتا ہوں، تو غلط فہمی کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس کا صرف اس کی قضا ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسی چیز کے ذریعے اس نے روزہ توڑا کہ جو عمومی طور پر مزے کے لیے، ذائقے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے یا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی، تو اگر ایسی چیز سے روزہ توڑا تب بھی اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مٹھی نمک اٹھایا اور کھا لیا، تو مجھے بتائیے ایک مٹھی نمک مزے کے لیے کھایا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب دیجیے۔ ایک مٹھی اگر کوئی نمک کھائے گا تو مزے کے لیے نہیں کھایا جاتا، بلکہ اس سے تو مزید الٹی ہو جائے گی۔ تو اگر اس طریقے کی کسی نے بمشقت ایک مٹھی نمک کھا لیا، روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اب جواب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ایک چٹکی نمک اٹھایا اور زبان پر رکھ کر چاٹ لیا، تو اب بتائیے اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کفارہ ہوگا کہ صرف قضا ہوگی؟ کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مٹھی نمک لذت کے لیے نہیں کھایا جاتا، ہاں ایک چٹکی نمک لذت کے لیے کھایا جاتا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے علماء نے مسئلہ لکھا، آپ کی توجہ کے لیے میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص درخت سے پھل توڑ کر کھائے گا، جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی غلط فہمی کے اس نے درخت سے پھل توڑا اور کھا لیا، تو اب پھل کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب کیا ہوگا؟ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن اگر اس نے درخت کی لکڑی توڑی اور لکڑی کھا لی، تو لکڑی کھا تو لی، اب روزہ ٹوٹ تو جائے گا، لیکن کیونکہ لکڑی لذت کے لیے، مزے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں صرف اور صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور سماعت فرما
فرما دیجیے ہم بچپن سے مسئلہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر بڑے ہو کر سناتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر یا جتنے بھی شوہر بیٹھے تو ذرا ان کو چاہیے کہ جا کر کے ناخن لیں، کچھ تھوڑا رحم دلی کا مظاہرہ کریں. اگر آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے کھانے میں کچھ نمک سے کم زیادہ کر دینا تو برداشت کر لیا کریں. تو اب جناب ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ علماء نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ کسی خاتون کو یہ پتا ہو کہ نمک زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا تو اب جناب شوہر نامدار کے تیور ہائی ہو جائیں گے اور پھر وہ جناب غصے کا اظہار کریں گے. تو اب ایسی صورت میں چکھنے کی اجازت ہے کہ کھانا بناتے وقت آپ اس کو روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں چکھنے کا مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جناب جب تک آدھی روٹی یا ایک روٹی نہ کھائی جائے تو چکھنے کا مسئلہ ختم نہیں. تو ایسا نہیں ہے، چکھنا اسے نہیں کہتے بھائی. کیا ہمارے یہاں کہتے ہیں ذرا خواتین کہتی ہیں نا گھر میں، آپ لوگ بھی کہتی ہوں کہ ذرا کچھ کھانا بنائے ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھیے، تو ہم ایک نوالا بناتے ہیں اور پھر کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اچھا بنائے یا برا بنائے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہے چکھنا. تو شریعت میں اس کو چکھنا نہیں کہا. چکھنے کا مطلب وہاں پر روزے دار کے لیے ایسی خاتون جن کا شوہر بہت ہی ظالم و جابر ہو اور وہ پتہ ہے کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا کم ہو گیا ذائقہ صحیح خراب ہو گیا تو پھر اس کا غصہ ہائی ہو جائے گا اور پھر وہ نقصان پہنچائے گا. تو اب ایسی صورت میں چکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنی زبان پر رکھیں، زبان پر رکھنے کے بعد آپ کو ٹیسٹ معلوم ہو جائے اور پھر واپس اس کو تھوک دیں، اگل دیں. اگر اب چکھنے کا مطلب آپ نے یہ سمجھا کہ نگل لیا اور اچھی طرح ٹیسٹ معلوم کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو امید ہے کہ آپ یہ مسائل روزے کے حوالے سے سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. کم و بیش تقریباً تمام ہی مسائل میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. آپ کے ذہن میں مزید روزے کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ یہاں لکھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں نئے مسائل لے کر حاضر ہوں گے. جی راڈ گیم پٹی کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا، پٹی جو ہوتی ہے وہ ڈپو اور پٹی یہ تو اب ایسی صورت میں دیکھیں یہ گیم مطلقاً تو جائز ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے جس طرح ہمارے یہاں سمنر میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہمارے یہاں نوجوان جو حضرات بیٹھے ہیں یہ کرکٹ ٹیم بنتی ہے اور وہ کھیلنے جاتے ہیں. جو جیتتا ہے نا تو جیتنے والوں کو ہارنے والے پیسہ دیتے ہیں، ہارنے والے پیسہ دیتے ہیں جیتنے والوں کو. تو اب یہ سراسر جوا ہے، یہ جوا ہے. جیتنے والے جو پیسہ لے رہے ہیں نا تو اب ان کے لیے یہ پیسہ استعمال کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں یا تو کوئی تھرڈ پارٹی ہو، کوئی تیسری پارٹی ہو کہ ہاں صحیح ہے بھائی ہمیں تم لوگ کھیلو اور جو ہے نا ہم جو جیتنے والا ہوگا اس کو انعام دیں گے، اپنی طرف سے تم سے کچھ نہیں دے رہے. یا پھر صورت یوں ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پیسے ان کو دے دیں، ان کو مالک بنا دیں، تھرڈ پارٹی کو مالک بنا دیں. اب جو جیت رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کو اپنے حساب سے جو بھی تحفے تحائف دے. اس طریقے سے جو ہمارے یہاں رائج ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہ دوسری پارٹی کو ہارنے کی صورت میں پیسہ دے رہی ہوتی ہے تو پھر یہ جوا ہے اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. پٹی کا گیم جو ہوتا ہے جسے آپ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا پٹی کہتے ہیں شاید، تو پٹی گیم جو ہے نا وہ راڈ والا گیم جو ہوتا ہے اس کو کھیلنا تو سراسر جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بشرط یہ کہ کھیلنے میں آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو، آپ کی عبادت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور غفلت نہ ہو رہی ہو، تب تو وہ پٹی کا گیم کھیلنا بالکل جائز ہے. لیکن اس میں اگر یہ صورت ہے کہ جناب جو ہارتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، جو جیتتا ہے دکاندار کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اگر ہارنے والا یہ ہوتا ہے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے اگر تم ہارو گے نا تو دکاندار کو تم پیسہ دو گے، میں اگر ہاروں گا تو میں پیسہ دوں گا. تو اب ایسی صورت میں دکاندار کے بعد جو پیسہ آ رہا ہے تو وہ پیسہ بالکل جائز ہے. لیکن اس طرح کھیلنا دونوں کے لیے اس شرط پر کھیلنا کہ میں ہاروں گا تو میں پیسہ دوں گا، تم ہارو گے تو تم پیسہ دو گے، اس شرط پر کھیلنا جائز نہیں ہے. یہاں بھی جوے کی ہی صورت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو جیت گیا مثال کے طور پر 10 روپے دے دیتے دکاندار کو، جو جیت گیا تو اس کو 10 روپے کا فائدہ ہو گیا نا، جو ہار گیا تو اس کو 10 روپے کا نقصان ہو گیا. تو جوے میں بھی یہی ہوتا ہے. تو اس طرح کے گیم اس کنڈیشن کے ساتھ اگر کوئی کھیلتا ہے تب جائز نہیں ہے، اگر بغیر کسی قسم کی کنڈیشن لگا کر کوئی کھیلتا ہے تو بالکل جائز ہے. نزلہ حلق میں گرنے سے روزے کا کیا حکم؟ نزلہ اگر حلق میں گرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں وضو کس طرح کریں؟ آیا کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت خطرہ رہتا ہے؟ لیکن اس میں احتیاط کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ بہت زیادہ ہی مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بھائی کلی کرنا وضو کی روزے کی حالت میں وضو میں کلی کرنا یہ کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کہ
میں اگر وضو میں کوئی کلی کرتا ہے تو کلی کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ کو کہیں اس کا خطرہ ہے کہ بھائی میں اگر کلی کروں گا تو میری ایسی عادت ہے کہ حلق کے اندر پانی اتر جائے گا، تو ٹھیک ہے آپ نہ کریں اگر یہ یقین کامل ہے، ورنہ آپ منہ میں پانی گھمائیں اور منہ میں پانی گھما کر پھینک دیں، ناک میں پانی ڈالیں، کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ پانی جلدوں میں لے کر یہ ناک میں رکھیں گے اور کھینچیں گے تب تو ظاہر سی بات ہے دماغ تک پانی پہنچے گا اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کریں گے اور ہر سر اوپر کر کے وہ غرغرہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اب تو پانی اترے گا اندر، تو آپ کو یہ نہ کریں، آپ کلی کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، آپ کا جو ہے نا سنت ادا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ وضو کیا جائے تاکہ کسی قسم کے مسئلے مسائل نہ ہوں، لیکن اگر پانی اترے گا تو روزے کی حالت میں آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہوگا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیپ والے دانوں سے پس نکلے اور کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہوگا، اور کیا اس کنڈیشن میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پیپ والے دانے جو نکلتے ہیں اگر اس میں سے پس بہ رہا ہے تو پس بہ رہا ہے تو یہ تو روزہ وضو توڑ دے گا، ایسی صورت میں ایسا شخص معذور نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایسا مریض ہے اتنے شدید دانے نکلے ہوئے ہیں اس کے کہ اس کو اس دانوں کی وجہ سے، پس نکلنے کی وجہ سے، خون نکلنے کی وجہ سے انتہائی نکاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ بھائی آپ ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ڈاکٹر بھی خوف خدا رکھنے والا ہو تب تو اجازت ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی۔ پس نکل رہا ہے، وہ پس اگر کپڑوں پر لگ گیا تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ پس نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اگر وہ آپ کے کپڑوں پر لگا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے کپڑوں پر 1 درہم کی مقدار کے برابر لگا ہے یا کم لگا ہے۔ اگر 1 درہم کی مقدار سے کم لگا ہے تو آپ کا کپڑا پاک ہے اور آپ اس کپڑے میں مطلب وضو تو آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ پس جیسی دانے سے پس نکل کر بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور کپڑوں پر لگا 1 درہم سے کم ہے تو کپڑے پاک ہیں، وضو تو بہرحال کرنا ہوگا، کپڑے نہیں چینج کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کپڑا چینج کرنا۔ تو اب یہ صورت ہے پس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب 1 درہم کتنا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ 1 درہم سے کم اگر ہے پس تو ایسی صورت میں آپ کا کپڑا پاک ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر کپڑا آپ کا ناپاک ہوگا۔ 1 درہم کتنا ہے، آپ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالیں اور آپ کی ہتھیلی پر پانی رک جائے تو پھر وہ پانی وہ مقدار 1 درہم کی ہے۔ اتنا اگر آپ کے کپڑے میں خون یا پس یا پیپ وغیرہ لگا ہے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا، ورنہ کپڑا پاک رہے گا، وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا، وضو کرنے کا حکم ہوگا۔ دما کے مریض روزے کے حالت میں ناک میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ دما کے مریض نہ انہیلر کر سکتے ہیں، بتایا تھا میں نے کہ انہیلر کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ناک میں ڈراپ وغیرہ ڈالنے کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ